السلام علیکم۔ حال ہی میں جو واقعہ ہوا ہے لاہور میں موٹر وے پر، اور جس کی وجہ سے پورا ملک پریشان ہو گیا ہے، خوفزدہ ہو گیا ہے کہ کس طرح ایک ہماری بہن کے ساتھ اتنی درندگی ہوئی اس کے بچوں کے سامنے، اور کوئی اس کی مدد کو اس وقت نہیں پہنچا جب اس نے فون کیا۔ اب تفتیش ابھی تک جاری ہے، کہا جا رہا ہے جلد لوگوں کو پکڑ لیا جائے گا۔ خلیل الرحمان قمر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور نہ صرف یہ کہ حساس موضوعات پر ان کے آپ ڈرامے دیکھتے ہیں، ان کی لکھی ہوئی تحریریں آپ کے سامنے آتی ہیں، اور عورتوں کے بارے میں اور خاص طور پہ ریلیشن شپس کے حوالے سے انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ اچھا خلیل الرحمان قمر صاحب، یہ جو واقعہ ہوا اس کے بعد جو کچھ کہا جا رہا ہے، بیانات بھی آپ نے دیکھے، واقعے بھی دیکھے، کیا سوچتے ہیں آپ ایک دانشور کے طور پر؟ کیا ذہن میں آتی ہیں چیزیں؟ پہلی بات تو یہ اسامہ، میں اپنے روتے ہوئے دل کے ساتھ اس بہن سے میں شرمندہ ہوں کہ ہم لوگوں کے ہوتے ہوئے آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا۔ لعنت ہم سب کے اوپر، اور دوسری لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے یہ واقعہ ہونے دیا۔ جب وہ چلا رہی تھی، فون کر رہی تھی، آپ کو مدد کے لیے پکار رہی تھی، تو آپ اس قدر بدقسمت، بدبخت اور ڈھیٹ تھے کہ آپ نے اس کی آواز کو سنی انسنی کر دیا۔ ہماری قوم کو باقاعدہ 73 سال سے یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ جب کوئی حادثہ ہوگا اس پر آپ روئیں گے، چیخیں گے اور چپ کر جائیں گے۔ کاش ہم ایک واقعے کو پکڑ کے اس بے دردی سے حکومتوں کے ساتھ نپٹتے کہ ان کو خوف ان کے دل میں آ جاتا کہ دوبارہ اس قسم کا واقعہ ہوا تو شاید ہماری گورنمنٹ ہی چلی جائے گی، تو ریکرنس نہ ہوتی، دوبارہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ رونما نہ ہوتے، اور اگر رونما ہوتے تو پھر وہ کرنے والا اس بات پہ تیار ہوتا کہ مجھے سر عام لٹکا دیا جائے گا۔ ایسے واقعات کی بے خونی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، سر عام سزائیں دی جائیں۔ کوئی ایسا جرم کرنے سے پہلے کانپ جائے، لرز جائے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اچھا، حیران کی بات بھی ہوتی ہے بعض لوگوں کے لیے کہ آپ بڑے حساس آدمی ہیں، آپ کو جو جذبات ہوتے ہیں آپ وہ لکھتے ہیں، اور اس سے لوگوں کی سوچ بدلتی ہے۔ یعنی میرے والد صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب دور یہ آ گیا کہ آپ نے اگر کسی کو بات کہنی بھی ہے، ابلاغ کا بہترین ذریعہ بھی یہ جو آپ نے اپنایا ہوا ہے کہ لوگ اس کو زیادہ دیکھتے ہیں، مگر آپ جیسا آدمی بھی کہہ رہا ہے کہ سر عام ان کو سزا دی جائے، ان کو پھانسی دی جائے، جبکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے معاشرے میں جو ایک خاص طبقہ ہے کہ جی معاشرے میں تو ہجان آ جائے گا، لوگ اور زیادہ تشدد کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ باللہ من ذالکا، کیسے تشدد کی طرف مائل ہو جائیں گے؟ لوگ ڈر جائیں گے۔ ایسے جو درندے ہمارے معاشرے میں پل رہے ہیں خوف سے کانپ جائیں گے، بلکہ ان کو پھانسی کی سزا کیا دینی ہے؟ ان کو باقاعدہ وہ جو ہجوم کھڑا ہو اس کو اجازت دینی چاہیے کہ ان کی بوٹیاں نوچ لی جائیں۔ آپ کیسے اس جرم کا ارتکاب کرنے کے بعد یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے بعد انسانی حقوق اس آدمی کے لیے کو باقی رہ جاتے ہیں؟ وہ تو گھٹیا لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں سوچ رہے ہیں یا کرنے کی جرت کر رہے ہیں۔ آئی ایم سو سوری۔ تو یہ آپ کی نظر میں المیہ ہے کہ ہم ابھی تک یہ نہیں فائنل کر سکے کہ ایسے جرم کی سزا کیا ہونی چاہیے یا کس طرح؟ ایک بات یاد رکھیے، کوئی بھی سوسائٹی سویلائزڈ اس وقت ہوتی ہے جب وہاں لا ایکولی پریویل کرتا ہے۔ لا اگر ایکولی پریویل نہیں کر رہا تو آپ کہیں سٹینڈ نہیں کرتے۔ آپ کے ہاں یہ جرائم اس قدر ہوا کریں گے کہ آپ کے لیے ان کی روک تھام ممکن نہیں رہے گی۔ تو there is no choice but to punish the people who have committed the crime. Punishment equivalent to the crime. That's it. اچھا، یہ جو بے حسی ہے آپ جی فون کر، اچھا جب تک ضروری ان کا فون ہے تو ساتھ ساتھ میں آپ سے عرض کر دوں اس واقعے کے حوالے سے چند چیزیں۔ ابھی جو تازہ اطلاعات آ رہی ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو جو پکڑا گیا ان کے ڈی این اے ٹیسٹ لیے گئے ہیں،
اور اس کے بعد کچھ سے تو میچ نہیں ہو سکا، یعنی کہ ڈی ایس ٹیسٹ یوں سمجھنے کے ایک طرح سے سمجھانے کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں نیگیٹو آئیں، اب مزید لوگوں کے لیے جائیں گے، شاید 200-250 تک یہ دائرہ پھیلانا پڑے. اچھا قمر صاحب، جو پولیس کا اس میں رویہ نظر آیا ہے کہ روایتی ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں یہ پولیس ڈپارٹمنٹ ایک ہونا چاہیے کہ سروس کے لوگوں کے لیے سرو کے لیے، وہاں کوئی سوچ کے جائے کہ میں یہاں جا رہا ہوں، یہاں میرے لیے آسانی ہوگی، جس طرح کوئی بیمار کسی طبیب کے پاس جا رہا ہوتا ہے نا کہ مجھے یہاں سے شفا اللہ تعالیٰ دیں گے، اس طرح میں جا رہا ہوں میری داد رسی ہوگی. یہاں آپ نے سن لیا جس طرح پروگرام میں بات ہوئی کہ وہ تو الٹا مظلوم کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ ہمارے ہاں ہم بے حس ہو جاتے ہیں. دیکھیے میں نے خود دیکھا ہے، آپ کو نوٹ کیا، میں مثال دے دیتا ہوں کہ آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں اچھا جی کیا ہو رہا ہے، آپ کتابیں پڑھتے ہیں، آپ لوگوں کے احساسات دیکھتے ہیں اور ان کو پھر اتارتے ہیں اب تحریروں میں آبزرو کر کے، لیکن آپ بے حس نہیں ہوتے. آپ کیا ہمارے معاشرے میں یہ پولیس یہ واقعات دیکھ دیکھ کر بے حس ہو جاتی ہے کہ جی ابھی چند ہفتے پہلے ہوا تھا ایک لڑکی کے ساتھ، ایک بچی کے ساتھ، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں اس کا ذکر بھی کیا تھا، اور وہ 4 جیل میں ہیں وہ جو درندے تھے، لیکن اب صلح کے لیے دباؤ ہو رہا ہے، اب اسی علاقے میں دوبارہ یہ واقعہ ہو رہا ہے، پولیس اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہوتی، وہ نہیں پہنچتی. یہ بے حسی کیوں ہے؟ یہ بڑی آسان بات ہے سمجھنے کی جو آج تک سمجھی نہیں گئی. کتنے گھنٹوں کی ڈیوٹی ہے پولیس والوں کی؟ 24 آورس کی. جو آدمی 24 گھنٹے اگر وہ شہر سے باہر ہے تو مسلسل کئی مہینے اور سال اپنے گھر والوں سے دور رہے گا، تو اس کا سینسٹیوٹی سے بریک کر جاتا ہے، اس کو فیلنگز ہی نہیں آتی، کیونکہ اور سمجھیے وہ ریونج فل ہو جاتا ہے کہ اگر آپ اس کو اس کی بیٹی سے، اس کی بیوی سے، اس کی ماں سے نہیں ملنے دے رہے تو کیا کر رہے ہیں آپ اس کے اندر بے حسی کا بیج بھی بو رہے ہیں. وہ اس کا غصہ، وہ اس کی تکلیف جنرل پبلک کے اوپر اترتی ہے. میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ اس طرح، اور جس طرح کی ان کی ورکنگ کنڈیشنز ہیں، آپ نے کبھی تھانوں کی حالت دیکھی جا کے؟ بہت بری ہے، توبہ. وہاں پر کسی انسان، وہ ایسے لگتا ہے کہ مجرم وہ نہیں ہے، مجرم وہاں تو مجرم یا ملزم چند دنوں کے لیے آتے ہیں نا، وہ تو مسلسل وہاں ہیں. یہ ان کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک ہے. اس کے باوجود اسامہ، میں نے ان کا جو رول کرونا کے دوران دیکھا ہے، آئی ہیو ٹو سیلیوٹ دیم. دہشت گردی کے خلاف کتنے دہشت گردی کے خلاف بہت سارے ہمارے پولیس والے شہید ہوئے، ہمارے بڑے فوجی، بڑے پولیس آفیسر بھی شہید ہوئے. اس کے باوجود یہ بے حسی جو ہے، اس کا ہونا ہمارے ہاں جو مظالم ڈھائے جاتے ہیں ان کا شاخسانہ ہے. ان کی، اگر آپ ان کو یہ موقع دیں کہ وہ اپنے بچوں کو گاہے گاہے ملتے رہیں، ان کی ڈیوٹی آرز کم کر دیے جائیں، ان کو اپنے گھروں میں جا کر اپنے بچوں میں بیٹھنے کا موقع دیا جائے، تو ان کو احساس ہوگا کہ گھر کی نارمز کیا ہوتی ہیں، گھر کے رشتے کیا ہوتے ہیں. اگر کسی کی بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو فوراً اس کی بیٹی اس کی آنکھوں کے سامنے آئے گی. یہ نہیں ہو رہا. یہ مسلسل 73 سالوں سے ہم اسی فرسودہ نظام کے حوالے ہیں جہاں سب سے ناروا سلوک ہمارے پولیس والوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اچھا یہ درندہ کیسے انسان بن جاتا ہے؟ کیا یہ درندہ کبھی انسان نہیں بنتا. ایک میں آپ کو بات بتاؤں، چھوٹے موٹے سب درندے ہیں ہر سوسائٹی میں. ان کو لا روکتا ہے جرم کرنے سے، قانون کی امپلیمنٹیشن روکتی ہے. جب لا ایکولی پریویل کرتا ہے تو آپ کو جرم کرنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ بھائی میں یہ سزا بھگت لوں گا. جرم کرنے سے تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ جو سی سی پی او کا بیان آیا کہ جی وہ معاشرے فرانس کا وہ سمجھ رہی تھی معاشرہ ہے، وہاں رول آف لا ہے، وہاں اقدار ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے آگے ہیں. وہاں بھی درندے ہوں گے، وحشت وہاں بھی ہوگی، لیکن وہاں سزا ہے. ہمارے ہاں اس طرح سزا ہوتی نظر نہیں آتی یا دکھتی نہیں ہے اگر ہو بھی جائے کسی کو. تو میں ذاتی طور پر چاہتا ہوں کہ سی سی پی او صاحب اس بات کے اوپر سخت شرمندہ ہوں، معافی مانگے لوگوں سے، اور اگر وہ معافی نہیں مانگتے تو میری گورنمنٹ آف فرانس سے درخواست ہے کہ ان کو فی الفور وہاں لے جائیں. یہاں ان کی ضرورت نہیں ہے. ان کو وہ معاشرہ بڑا اقدار والا لگتا ہے اور بہتر لگتا ہے. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس واقعے کے بعد کچھ ایسا آپ کو نظر آتا ہے کہ ہم ان کے بعد کوئی اس کو روک سکیں، یا سمجھتے ہیں کہ یہ اس دفعہ بھی اگر سر عام پھانسی نہ ہوئی دکھا کر، جو آپ نے ضیاء الحق کے دور کا ذکر کیا تھا، تو پھر جو ہم غصے میں اس وقت ہے، اگر سریعام پھانسی کی بات کر رہے ہیں، اگر فی الفور انصاف ہو جائے نا، ود ان منتھس اس کو اگر لٹکا دیا جاتا ہے، وہیں پہ گیلوں پہ جا کے لٹکا دیجیے، تو پبلک سینٹیمنٹ بہت حد تک نیچے چلا جائے گا.
اچھا، زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ بچیوں کو اگر دیکھیں، یہ جو واقعہ ہے اس کی وجہ سے سارے، ابھی کراچی میں ہوا مروہ بچی 5 سال کی، تو یہ غریب علاقوں میں جو اس طرح کے علاقے ہیں یا لوگ ہیں، ماں باپ، ہم نے یہاں قصور میں بھی دیکھا، کوئی امیر، حالانکہ سب کی جان برابر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو لوگ پھر بھی جن کو اللہ نے صاحب ثروت بنایا ہے، وہ شاید اپنے بچوں کی بہتر پروٹیکشن کر لیتے ہیں، لیکن جو غریب ہے اس کے لیے وہ ریاست اس طرح نہیں آتی، اس نے اپنے پرائیویٹ رکھے ہوں گے، بھائی باہر چوکیدار ہے، بچوں کو باہر نہیں جانے دینا. سمجھ رہے ہیں. اچھا. امیر آدمی کے تعلقات ہوتے ہیں، غریب آدمی کو پتہ ہوتا ہے، اور جو جرائم کیے جاتے ہیں غریب لوگوں کے ساتھ، کیونکہ جرم کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی داد رسی نہیں ہوگی. امیر آدمی کو سوچ کے ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے کہ اس کے کہیں نہ کہیں تعلقات ہوں گے اور ہم پکڑے جائیں گے. اور غریب آدمی کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر پکڑے بھی جائیں گے تو انشاءاللہ چھوٹ جائیں گے، ہم دباؤ ڈال لیں گے، کیونکہ یہاں تو کیس سالوں لٹکتے ہیں. اس میں کوئی بہتری ہوتی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کوئی سوچ؟ کہ میں بڑا آپٹیمسٹک آدمی تھا، لیکن پے در پہ جو ہماری گورنمنٹس آئی ہیں انہوں نے ہمیں ثابت کیا کہ خلیل الرحمان قمر، دیر از نو نیڈ ٹو بی آپٹیمسٹک. ہم آپ کے ملک کو کسی بھی پاتال میں لے کر جا سکتے ہیں. تو یہ جو ہم جس طرح آپ اپنے اتنا ہی کوشش کر رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں، میڈیا میں بات ہوتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ پریشر گروپس بننے سے یا میڈیا میں بات آنے میں؟ آپ دیکھیے، کرپٹ معاشروں میں ہماری باتیں جو ہیں نکار خانے میں طوطی کی آواز کی طرح ہوتی ہیں. یہ لوگوں کو، وہ جو کہتے ہیں نا میں ملک اٹھ رہا ہے عمران خان صاحب، اب لوگوں کو اٹھنا پڑے گا خود، تب ان کو سمجھ آئے گی، ان کو شعور آئے گا. کوئی 25,000 کنال گھر پہ بیٹھا ہوا غریب کے بارے میں سوچ رہا ہے، کوئی 200 کنال کے گھر میں بیٹھ کے غریب کے بارے میں سوچ رہا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیا پتہ ہے غریب کیا ہوتا ہے، اس کے دکھ کیا ہوتے ہیں، اس کے مسائل کیا ہوتے ہیں، اس کی بے بسی کیا ہوتی ہے. ان کو کچھ نہیں معلوم. بہت بہت شکریہ سر. یہ تو خلیل الرحمان قمر صاحب، مشہور دانشور، آپ نے ان کی باتیں سنی اس واقعے کے حوالے سے. دعا میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.